مذنب شخص جان بوجھ کر آذان صبح تک غسل انجام نہیں دیتا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کے لیے جس کے قبضۂ قدرت میں تمام انسانوں کی جانیں ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شمع ہدایت اسلامک پروگرام احکام رمضان کاشم طاہری کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام مرتضیٰ شگری صاحب۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ مولانا صاحب سے ہمارے پاس چند سوالات ہیں، وہ ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ مولانا صاحب ان کا بہترین انداز سے جواب دیں گے۔ تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے مولانا صاحب سے، مبطلات روزے میں سے ایک آذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب مطہری صاحب کی خدمت میں از تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے اس چینل پہ دعوت دی کہ معارف اسلامی کو بیان کرنے کا۔ پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی انسان رمضان میں رات کو جو ہے نا وہ مذنب ہو جاتے ہیں اور خاتون جو ہے حیض اور نفاس سے پاک ہو جاتے ہیں، اور وہ جو شخص جو مذنب ہوا ہے، جس پر غسل جنابت واجب ہوا ہے، وہ غسل انجام نہیں دیتا، اور وہ خاتون جو نفاس اور حیض سے پاک ہوا ہے، اس کا فریضہ تھا کہ وہ غسل کرے اور روزے رکھے، اس نے غسل کو انجام نہیں دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مبطلات روزہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ اگر وہ اس حالت میں صبح ہو جاتے ہیں تو ان کی روزہ جو ہے باطل ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، یہ مبطلات روزہ میں سے۔ اچھا آقا، ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، وہ کون سے روزے ہیں جس میں مذنب شخص جان بوجھ کر آذان صبح تک غسل نہ کرے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ اس موارد میں اس میں سے ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے اور رمضان کے قضا روزوں کے علاوہ باقی جو روزے ہیں، اس میں اگر مذنب شخص جان بوجھ کر آذان صبح تک غسل انجام نہیں دیتا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اچھا آقا، ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، اگر مذنب شخص رمضان میں غسل کرنا بھول جائے تو اس دن کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان یعنی اگر وہ انسان مذنب ہو جاتے ہیں اور غسل انجام دینا بھول جاتے ہیں، یعنی جس دن اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اس دن کا جو روزہ رکھا تھا وہ جنابت کی حالت میں رکھا تھا، تو وہ اس کا وہ قضا کرے۔ اگر چند دنوں کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے چند روزے جو ہے جنابت کی حالت میں ہی رکھا ہے، تو جتنے اس کو جنابت کی حالت میں جو روزے رکھے تھے اس کو یقین ہوتا ہے، ان سب روزوں کا وہ کیا کرے؟ قضا کرے۔ اچھا آقا، ہمارا چوتھا سوال ہے، اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے قریب حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے تو اس کا فریضہ کیا ہے؟ اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تیمم کرے اور تیمم کے ساتھ وہ روزہ رکھے۔ اگر جو ہے غسل کا وقت ہے تو وہ غسل کرے، اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو وہ تیمم کرے، تو وہ اس کا روزہ اسی تیمم کے ساتھ وہ اپنے روزے کو جاری رکھے۔ اچھا آقا، ہمارے پاس پانچواں سوال ہے، اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے بعد حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر صبح کے اذان کے بعد حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم تو اس کا روزہ کیا ہے؟ باطل ہے، صحیح نہیں ہے کہ وہ اس روزے کی وہ بعد میں قضا کرے۔ اچھا آقا، ہمارے پاس چھٹا سوال ہے، اگر کسی عورت کو دن میں حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا روزہ بھی باطل ہے، ولو وہ یعنی وقت افطار کے نزدیک ہی کیوں نہ ہو، ولو وہ وقت غروب کے نزدیک ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس خاتون کا روزہ باطل ہے، بعد میں جو ہے اس روزے کا وہ قضا کرے۔ ناظرین، ہم ایک بار پھر سے آغا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آغا صاحب ہمارے پروگرام میں آئے اور پروگرام احکام رمضان کی زینت بنی۔
ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی مسئلہ ہے، سوال ہے، تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ آغا صاحب آپ لوگوں کے سوالات کا بھی جواب دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔